السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے جا رہے ہیں 18ویں سپارے کا خلاصہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سپارہ نمبر 18 قد افلح۔ اس میں کل آیات ہیں 280 اور رکوع 21۔ 3 صورتیں ہیں، سورہ مومنون، نور اور فرقان کا کچھ حصہ۔ سورۃ المومنون جو مکی صورت ہے، شروع ہو رہی ہے مومنین کی 7 خوبیوں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن فلاح پا گئے۔ فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں۔ کتنی محنت کرتا ہے نا وہ، بیج بونا، گرمی، سردی، بارش سے بچانا، اور اتنی محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے امید لگانا کہ وہ پھل دے گا، وہی کھیتی اگائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو فلاح کہا ہے، یعنی اس کے لیے کسان کی طرح محنت کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں ان کاموں کی طرف جو اللہ نے بتائے کہ مومنین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھے طریقے سے نماز پڑھنا، لغو یعنی بیکار باتوں اور کاموں سے بچنا جو وقت ضائع کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچنا یعنی شرم والے کاموں اور باتوں سے دور رہنا، امانت اور وعدوں کا لحاظ کرنا، اور نماز کی پابندی کرنا۔ پھپھو، نماز کی بات پہلے بھی تو آئی ہے، خالد نے پوچھا۔ خالد، 2 باتیں ہیں بیٹا، ایک نماز اچھے طریقے سے پڑھنا اور ایک باقاعدگی سے پڑھنا۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ نے بہت دل لگا کر ایک اچھی سے نماز پڑھ لی پھر ہفتہ بھر مسجد کا منہ نہ دیکھا، کیا سمجھے؟ جی سمجھ گیا پھپھو، خالد نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنوائیں۔ انسان کا پیدا ہونا، آسمان، بارش، پھل، دودھ، اون، گوشت اور سواری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری نشانیاں بھی ہیں اور انسان کے اوپر احسانات بھی۔ طرح طرح کے پھل، ذائقے، مشروب، یہ سب انسان کی خوشی کے لیے ہے۔ اور سب سے اہم نعمت اور احسان تو ہدایت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے انبیاء بھیجے۔ انبیاء کی کہانیاں شروع ہوتی ہیں حضرت نوح کی کہانی سے، جنہیں ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ آپ بڑے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر رسول نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ ہدایت کی بات بتاتے، سرداروں سے برداشت نہ ہوتا اور وہ لوگوں کو رسولوں کے خلاف بھڑکاتے۔ موسیٰ اور ہارون کو بھیجا گیا تو فرعون اور سرداروں نے ہی مخالفت کی کہ ہم کیوں مان لائیں انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اصل میں تو سب لوگ ایک ہی امت تھے، آدم اور حوا کے بیٹے، بعد میں بٹتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 4 اور صفات بتائیں۔ خشیت یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا عبادت کرتے ہوئے، ایمان، شرک سے پرہیز اور انفاق۔ پھپھو جان، انفاق تو گناہ ہوتا ہے نا؟ صفیہ حیران ہوئی۔ صفیہ بیٹی، یہ انفاق ہے یعنی اللہ کی راہ میں مال دینا، وہ نفاق ہوتا ہے جو اصل میں کچھ اور دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے۔ اچھا میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، صفیہ نے پریشانی سے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، باقاعدگی سے پڑھو گی تو سمجھ میں آ جائے گا، مجھے پہلے کچھ نہیں پتہ چلتا تھا، چچی جان نے تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تکلیف دور ہوتے ہی اپنی منمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب قیامت والے دن ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ایک موقع اور دیجیے۔ انہیں جواب ملے گا ذلت کے ساتھ جہنم میں پڑے رہو۔ اس سپارے کی اگلی صورت ہے سورہ نور، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی یعنی مدنی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس صورت میں جو بھی نازل کیا گیا یعنی جو بتایا گیا وہ سب فرض ہے، کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو بہت سخت سزا دینی ہے جو بے شرمی کے کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو دوسروں پر غلط الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا بھی کسی کے بارے میں بری بات کرے تو بجائے کہ اس کی بات سننے لگ جاؤ، خود جا کر دیکھو کہ اصل بات کیا ہے۔ جو غلط خبریں اور گندی باتیں لوگوں میں پھیلاتے پھرتے ہیں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے رشتہ دار محتاج ہیں، غریب ہیں اور ان سے کچھ غلطی ہو گئی تو ایسا نہیں کہ ان کی مدد ہی کرنا چھوڑ دیں، بلکہ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور مدد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ایسے کرنے والوں کو بھی معاف کر دے گا اور مغفرت کرے گا۔
اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے ملنے جلنے کے آداب بتائے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کے گھر بغیر اجازت اور بغیر سلام کے مت جاؤ، یعنی کہیں جا رہے ہوں تو ان کو بتا کر جائیں، دروازہ کھلا بھی ہو تو کھٹکھٹا کر پوچھ کر داخل ہوں، پہلے سلام کریں، اور اگر کوئی پوچھے کہ کون ہے تو اپنا نام بتائے، یہ نہیں میں ہوں میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے کہا کہ تاک جھانک نہ کریں، اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ پپو نظریں سن گلاسز پہننے سے بچتی ہیں نا؟ امانی کئی دن سے دھوپ والے چشموں کی ضد کر رہی تھی، اسے اپنا فائدہ نظر آیا۔ ارے نہیں امانی، نظر بچانے کا مطلب ہے غلط چیزیں نہ دیکھنا، ایسے کارٹون اور پروگرام نہ دیکھنا جس میں اچھی باتیں نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی چیزوں میں نہ گھسنا۔ یہ نہیں کسی کے گھر میں جھانک رہے ہیں کھڑکی سے یا دروازے سے، یا کسی کے گھر جا کر الماریوں اور دروازے کھولنے لگ گئے۔ اپنے گھر بھی کبھی پوچھے بغیر امی ابو کی الماری یا پرس والٹ وغیرہ نہیں کھولتے۔ سب نے اچانک خالد کی طرف دیکھا۔ لوگوں کی چیزوں سے چھڑا چھاڑی اس کا پسندیدہ کام تھا۔ اچھا نا، مجھے نہیں معلوم تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ انشاءاللہ، پھپھو نے کہا۔ اور ہاں، اگر گھر میں بھی کسی کا کمرہ بند ہے تو کھٹکھٹائے بغیر نہیں جانا چاہیے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہمیشہ ڈھکا چھپا لباس پہننا چاہیے، لڑکے لڑکیوں دونوں کو، اور لڑکیوں کو خاص طور پر اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے اگر بال نہ ڈھانپیں تو کوئی مسئلہ نہیں، باقیوں کے سامنے سر ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ وہ لوگ ہیں ابو، بھائی، چچا، دادا، نانا، ماموں اور بہن اور بھائی کے بچے، ان لوگوں کو محرم کہتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں ایسے لڑکے لڑکیوں سے دوستی بھی نہیں کر سکتے جو محرم نہ ہوں۔ اس کے بعد ایک بہت پیاری آیت ہے جس کے نام پر یہ صورت ہے، آیت النور، جس میں اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اس کا نور ایسا ہے جیسے کانچ کی چمکتی ہوئی شیشی میں چراغ ہو، نور پر نور ہے۔ اللہ کے دوستوں کو ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو مسجدوں میں ذکر اور عبادت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، پیارے نبی کی باتیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مومن نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو اللہ انہیں کامیاب کرے گا، اور یہ وہ نور ہے جسے بڑھانے کے لیے آپ رمضان میں کوشش کر رہے ہیں۔ پھر شروع ہو رہی ہے سورہ فرقان جو مکی صورت ہے۔ اللہ نے کہا یہ قرآن سب کو ڈرانے کے لیے اتارا گیا۔ کافر اسے جھوٹ اور پرانی کہانیاں کہتے ہیں، قیامت کے دن انہیں سزا ملے گی تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش مر ہی جائیں، مگر موت نہیں آئے گی۔ یہاں 18واں سپارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رمضان میں ہم سب کی روشنی بہت بڑھا دے تاکہ شیطان واپس آئے تو اس روشنی میں سے ہم نظر ہی نہ آ سکیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔